اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام دوست پارٹی سے چودھری شاہ صاحب. میری آپ لوگوں سے عموماً ڈسکس ہوتی رہتی ہے اور میں آپ کو موجودہ جو نظام ہے اس کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز وہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں, اور یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عوام دوست پارٹی کا روڈ میپ کیا ہوگا اور کیسے جو ہے وہ ہم عوامی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائے ہوئے ہیں. ہم جو ہے وہ سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بڑے پیمانے پر ریلیف سوشل سیکٹر کی مدد سے جو ہے وہ فراہم کیا جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے 2 4 5 ارب روپیہ اگر کوئی ایک بندہ یا ایک انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہی 4 ارب روپیہ اگر ہم بھوک کے خاتمے پہ لگائیں تو بہت بڑے پیمانے پہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. ہم باقاعدہ سے اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں, اور ہماری تنظیم جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں جو عوامی ریلیف اور عوامی جو ہے فلاح کے منصوبے ہیں ان پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے مل کے, اور ہم جو ہے وہ عوام الناس کو بڑے پیمانے پہ جو بینیفٹ ہے وہ دے سکیں گے. آج میرا مطمع نظر عوام دوست پارٹی نہیں ہے بلکہ موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے. یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو سراسر جو ہے وہ یورپ سے مستعار لیا ہوا, اور اسی سسٹم پہ ہم پچھلے 30-40 سال سے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس نے کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ تباہی کے اس وقت دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان سیاسی تباہی کے دہانے پہ کھڑا, بلکہ اس وقت ہم معاشی اور معاشرتی تباہی کے دہانے پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکمران طبقہ ہے اور جو پچھلے 30-40 سال سے پاکستان پہ مسلط ہے. 71 کے آئین کے بعد جو پارلیمانی جمہوری نظام کو انڈورس کرتا ہے, اس نظام کے بعد جو ہے آپ کا فیوڈل, آپ کا سرمایہ دار, آپ کا طاقتور طبقہ جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہے, اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں وہ اقتدار پہ قابض ہیں. تو یہ ایک بندر بانٹ ہے جو سسٹم کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے آپس میں کی ہوئی ہے. تو جتنے بھی ریاست کے ستون ہیں وہ حکومت کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور وہی پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پاکستان کی موجودہ تباہی صرف سیاستدانوں کی وجہ سے ہے تو وہ بالکل غلط کہے گا. یہ پاکستان کے نہ صرف یہ کہ موجودہ سیاستدان بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ, اور پاکستان کا جو چوتھا ستون ہے جس کو صحافت بولتے ہیں وہ بھی پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے. یہ تمام لوگ اگر پاکستان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہوتے تو آج پاکستان اس لیول پہ نہیں ہوتا. آپ اندازہ کیجئے کہ سسٹم کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اگر آپ ان کے ایسٹس اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پچھلے 30-40 سال میں ان ایسٹس میں حسب اضافہ نظر آئے گا. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ عوامی جو مفادات کے جملہ معاملات ہیں ان میں آپ کو تنزلی نظر آئے گی, بتدریج نیچے جاتا نظر آئے گا سسٹم. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ ہیں جو سسٹم کا پارٹ ہیں اور جن کو اپنے اقتدار سے آگے کچھ نظر نہیں آتا, اور یہ عوام کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اور ایسے ہانکتے ہیں جیسے آپ جانوروں کو ہانکتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس پارلیمانی جمہوری نظام میں ایک عوام جو جمہور کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے, اس جمہور کا کوئی سٹیک ہے ہی نہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ حکمران طبقہ ہے, لیکن دوسری وجہ اس نظام کے جو بنیادی اکائی ہے یعنی جمہور یعنی فرد جو ہے وہ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کرنے میں اس کا پورا ہاتھ ہے. متوسط طبقے سے لیڈرشپ آگے سامنے نہ آنے کی بڑی وجہ بھی متوسط طبقہ خود ہی ہے. جس طرح سے ایک طرف استحصال کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ عوامی استحصال کر رہی ہیں, دوسری طرف جو جن کا استحصال ہو رہا ہے وہ بھی پوری طریقے سے ساری زندگی ہو گئی وہ تیار ہے کہ ہمارا استحصال بتدریج ہوتا رہے.
اسی وجہ سے اس پارلیمانی جمہوری نظام کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ذمہ دار ہیں اس لیول پہ تباہی کے، بلکہ عوام الناس بھی اس میں شامل ہیں، جو ان مقتدر لوگوں کو بار بار جو ہے وہ سامنے لے کے آتی رہی۔ کوئی ایک عوامی لیڈر جو ہے وہ عوام الناس میں سے کھڑا نہیں ہو سکا اور متوسط طبقوں کی نمائندگی نہیں کر سکا۔ میرے نزدیک اس میں جتنا ظلم جو ہے روا رکھا ہوا ہے حکمران طبقے نے، اس کی، اور جتنا انصاف کا بدترین نظام جو ہے وہ اس وقت نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عوام الناس خود بھی ہے۔ ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو مسلط کرنا ہے یا ایسے لوگوں کو حکمرانی دینی ہے جو ہماری آواز بن سکیں گے، تو یقیناً جو ہے وہ پاکستان میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک وجہ بنیادی پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے، لیکن اسلام یہاں پہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مذہب کو حکمرانی سے الگ کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ظالم ہی نظر آئیں گے، اور مذہب کو جدا کرنے والے جو ہیں، مذہب کو نہیں، دین اسلام کو جو سیاست سے جدا کرنے والے ہیں، آپ ان کا حال دیکھ لیں، وہ ظالمین کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دین کو سامنے رکھ کے جو مقتدر حلقے جنہوں نے اقتدار پہ جو ہے وہ اقتدار کی جو جملہ جزیات ہیں ان کو ڈیفائن کیا مذہب کے آئینے میں، انہوں نے 1000 سال تک دنیا میں حکمرانی کی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ مذہب نے یا دین اسلام نے سب سے زیادہ جو ہے وہ خیال اس بات پہ رکھا کہ اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ بہترین عادلانہ نظام اسٹیبلش ہوا، اور اس عادلانہ نظام نے 1000 سال تک جو ہے وہ پوری دنیا کی داد رسی کی، اور متوسط اور نیچے والے جو طبقات ہیں ان کی داد رسی کی۔ پھر حکمران جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا تھا، قاضی اس کے خلاف فیصلہ دیا کرتا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا بندہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا جس نے کرپشن کی ہو اور وہ اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل ہو یا اس کو جو ہے وہ اس پہ سزا ہوئی ہو۔ سارے لوگ جو ہے بچ جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ بچ جاتے ہیں، وہ مونوپلائز کرتے ہیں۔ کرپٹ عناصر جو ہیں وہ تمام اداروں میں موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اقتدار کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی طبقات کو رزسٹ کرنا چاہیے، عوامی طبقات کو آواز اٹھانی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے ان کے خلاف۔ ہم جو ہے وہ ایک طاقتور آواز کے طور پہ بالکل اپنی جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ کریں گے، اور ہم عوام کو موبلائز کریں گے کہ آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہے، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم کے ان کو چیلنج کرنا ہے۔ ان کو چیلنج آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے متوسط طبقے سے حکمرانی جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو سامنے لے کے آنا ہے، اور ایسے لوگوں کو چناؤ کرنا ہے جو ایماندار ہیں، جو باوقار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی دوسری بات یہ ہے کہ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ نظام کی تبدیلی کی خواہاں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی فکر سے قریب تک جو جمہوری نظام ہے وہ صدارتی جمہوری نظام ہے۔ تو صدارتی جو جمہوری نظام ہے وہ ملک میں جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیلا، لیکن گورنر جو ہے وہ پوری دنیا میں ہونے کے باوجود ایک جو مسلمان خلیفہ یا پھر مسلمان بادشاہ جو ہے وہ کیٹر کرتا تھا پوری دنیا کے معاملات کو۔ یہاں پہ جو مطمع نظر ہے وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کروڑ جن کی قیمتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بک کے کبھی اڑتے ہیں تو ایک چھتری پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کبھی اڑتے ہیں تو دوسری چھتری پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اقتدار کے یہ کبوتر جو ہیں یہ جو ہے وہ فور سیل ہیں،
اور اسی وجہ سے آپ کا ووٹ جو ہے وہ کبھی ایک چھتری کی نظر ہوتا ہے تو کبھی دوسری کی چھتری کی نظر ہوتا ہے۔ تیسرا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی نظام قبول ہے، اس وجہ سے کہ جو نظام کمزور ہوگا، جو قابل برائے فروخت ہوگا، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈالرز میں خرید کے وہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی، اپنی منشا کی حکومت یہاں پہ قائم کر سکتے ہیں، جس طرح سے آج پاکستان میں حکومت قائم ہے۔ میرے پاکستانیوں، عوام دوست پارٹی جو ہے وہ آپ کی فکر کے ساتھ ہے۔ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں پاکستان میں ایک نیا نظام جو ہے وہ نیا سورج جو ہے، نظام کا نیا سورج طلوع ہو، اور پاکستان میں ایک نئی فکر جو ہے وہ جنم لے۔ پاکستان اس وقت فکری اعتبار سے، سیاسی فکر کے اعتبار سے اگلے لیول پہ موجود ہے۔ خان صاحب نے، عمران خان نے کم از کم یہ ضرور کیا کہ جو بالکل وہ تمام ذہن جو کسی بالکل اظہار ذات میں مسحور تھے، ان کو جو ہے وہ آزادی فکر دی تو وہ تھوڑے سے آگے بڑھے ہیں، لیکن ابھی بھی عوامی شعور جو ہے وہ اس لیول تک نہیں پہنچا جس کو آزاد فکری کا لیول کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ پارلیمانی نظام کا موجود ہونا ہے۔ یہ بھی ایک خاص ہی دائرے میں جو ہے وہ مقید رکھتا ہے اپنے ووٹرز کو بھی اور اپنے سپورٹرز کو بھی۔ تو یہ جب تک دائرہ نہیں ٹوٹتا، ایک نیا نظام جو ہے اس کا سورج طلوع نہیں ہوتا، کوئی بڑی تبدیلی جو ہے یہاں پہ رونما نہیں ہو سکتی۔ تو اس سسٹم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک نئے نظام کی ضرورت ہے۔ ہم اس نئے نظام کی، میں نے نظام کے فیلیئرز نہیں آپ کو بتائے، لیکن جو آپ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے سے جان سکتے ہیں کہ اس نظام کے فیلیئرز کتنے زیادہ ہیں۔ آپ سب سے بڑا فیلیئر تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کا معاشی دیوالیہ ہوا ہے، معاشرتی دیوالیہ ہوا ہے، پاکستان کا سیاسی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ساری جو اس وقت آپ کو جملہ مسائل نظر آ رہے ہیں وہ اس نظام کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ نظام جو ہے وہ عوامی مسائل کو کیٹر ہی نہیں کرتا۔ یہ اور حکمرانوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں جن کی وہ فیور لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نیب کی جو موجودہ انہوں نے کی ہے، امینڈمنٹس کی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ساری صفائی ہو گئی، سب کو جو ہے نا وہ صابن لگایا، شیمپو لگایا، اور بالکل اس کے جو ہے نا وہ مام سے نہا کے سارے نکل کے باہر آ گئے۔ اب جو ہے وہ جو کھایا پیا ہے وہ ہضم کر لیں گے، اور عوام جو ہے وہ سسک رہی ہے، وہ آگے سسکتی رہے گی۔ 22-23 کروڑ عوام جو ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 22-23 کروڑ عوام کی جو قسمتیں ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، بلکہ بات اس سے زیادہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ واحد اسلامک ایٹامک پاور ہے، اور پاکستان جو ہے وہ امت کی جو رہنمائی ہے وہ کر سکتا ہے، اور یہاں پہ بہترین اذہان موجود ہیں۔ چونکہ معاملات اتنے غیر سنجیدگی سے ایڈریس ہوتے ہیں تو امت کی کوئی بات، یا پاکستانیت کی کوئی بات نہیں کرتا تو امت کی بات کیا کرنی ہے۔ لیکن مجھے وہ دور قریب آتا نظر آ رہا ہے جس میں یہاں پاکستانیت کی، نیشنلزم کی بھی بات ہوگی، پاکستانیت کی بھی بات ہوگی، اور یہاں پہ امت کی بھی ڈسکشن ہوگی۔ پاکستان جو ہے وہ اس کمزور، فرسودہ اور گندے نظام کا متحمل نہیں ہو سکتا مزید۔ اس وجہ سے نظام کی تبدیلی کے لیے مجھے اور آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یقین کریں کہ نظام یہ فرد قائم، وہ اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے اتنا کچھ نہیں، موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں اور آپ بہت اہم ہیں، اور ایک دوسرے سے ربط کر کے ہم جو ہے وہ نیا نظام اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ متوسط طبقوں سے میری جو ہے وہ دست بستہ اپیل ہے کہ آپ فکر کیجئے، غور کیجئے، اور محسوس کیجئے کہ میں اپنی تھوڑے فائدے کے لیے، جو مجھے کسی اپنی سیاسی ریلیشن شپ کی وجہ سے، یا مجھے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، یا مجھے اپنی قومیت کی وجہ سے، یا مجھے اپنی صوبائیت کی وجہ سے، یا مجھے لسانیت کی وجہ سے، یا مجھے فرقہ بندی کی وجہ سے جو تھوڑا مجھے فائدہ ملنا ہے، اس سے کہیں بڑھ کے قومی فائدہ ہے، تو اگر میں اس کو جو ہے وہ چھوڑ کے قومی فائدے کو سوچتے ہوئے فیصلہ کروں گا تو یقیناً میں بہترین فیصلہ کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے میرے سامنے اخبار موجود ہے،
اور اس میں دو اہم خبریں جو آج کی سرخی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کے بعد سید عاصم منیر پہلے دورے پہ سعودی عربیہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ وہ جو ٹارگٹس یہاں سے لے کے گئے ہیں وہ اچیو کریں اور اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اور جہاں پہ نظام کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ ان کی جو یہاں پہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کا بہتری کا معاملہ کرے۔ سیکنڈ جو بڑی خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہتھیار پھینکنے پر بات ہوگی۔ پاکستان نے بہت قربانیوں کے بعد ٹی ٹی پی کو یہاں پہ شکست دی تھی، تحریک طالبان پاکستان کو، لیکن یہ جو فکری ڈفرینس ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اس خلیج کو پاٹنے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے۔ جو اسلامی فکر کے لوگ ہیں، میں طالبان کا حمایتی نہیں ہوں بالکل بھی، اور بندوق کے زور پہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی یا کسی بھی قسم کی جو کیا کہنے سوچ ہے یا کسی بھی قسم کا جو عمل ہے بندوق کے زور پہ کسی بھی قسم کی منمانی ہے یا کسی بھی قسم کی طاقت ہے، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد فکر کے ساتھ فیصلے کرنا اہم ہے۔ تو وہ لوگ جو اس اسلام کو بندوق کی نوک پہ یا بندوق کے زور پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ اسلام میں اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ تو تحریک طالبان پاکستان کو قومی دھارے میں آ کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے حلقوں سے بات کرنی چاہیے۔ پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پہ بہت پریشر میں ہے۔ ہمیں معاشرے میں نئی جو ہے وہ سوچوں کو پریویل کرنا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے صفائی نصف ایمان ہے تو ہم صفائی کو اڈاپٹ کر لیں، پکا اڈاپٹ کر لیں۔ یہ معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے گی، اور یہ ہمارا روڈ میپ کا پہلا پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم عوامی مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ باقی ویلاگ میرا لمبا ہو گیا، اگلے ویلاگ میں جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی چیز، کوئی آپ کو سوال آئے تو آپ ضرور جو ہے وہ میری اس ویڈیو پہ کیا کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو آنسر کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔